إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دار العلوم ندوۃ العلماء کی اس اہم شاخ مدرسہ مظہر الاسلام بلوچپورہ کے قابل احترام حضرت معتمم صاحب دامت برکاتہ، اس مدرسے کے اساتذہ کرام اور اس مسابقے میں حکم کے فرائض ادا کرنے والے اساتذہ اور طلباء عزیز، میری حاضری آپ کے یہاں اس پروگرام میں ایک اتفاق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حسین اتفاق ہے، خوبصورت اتفاق ہے، اور میرے لیے سعادت کا موقع ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے بھی پچھلے سالوں میں اس ادارے سے یہاں کے اساتذہ ندوے آئے اور انہوں نے یہ چاہا کہ یہاں کے ثقافتی پروگرام میں حاضری دوں، لیکن یہ ایسا موقع ہوتا ہے مدارس میں جب نصاب کے ختم کرانے کا، مکمل کرانے کا ایک اس کی مصروفیت ہوتی ہے، تو اس وجہ سے پچھلے سالوں میں یا پچھلے سال میں حاضر نہیں ہو سکا، جس کو میں اپنے اوپر ایک فرض سمجھ رہا تھا۔ تو یہ ایک موقع آیا جبکہ اس وقت آپ کے سامنے مولانا کمال اختر ندوی دامت برکاتہم کو ہونا چاہیے تھا، وہ صدر تھے اصلاً اس پروگرام کے، لیکن حضرت ناظم صاحب ندوۃ العلماء کی طرف سے کسی پروگرام میں ان کی شرکت کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہیں لا سکے، تو وہ جو قرض تھا میرے اوپر، میں نے سمجھا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ اس قرض کو اتار دوں، اس لیے میں حاضر ہوا۔ مجھے شاید ذہن یہ تھا کہ آزادی کا پروگرام ہے، لیکن جب یہاں میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ اردو میں تقریر ہو رہی ہے، تو میں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ بزم خطابت کا پروگرام ہے۔ ہمارے سامنے جو تقریریں ہوئی وہ طبقہ اولیاء کے چند طلباء کی تقریریں تھیں۔ ماشاءاللہ وہ تقریریں اپنے مواد، اپنے اسلوب اور اپنی پیشکش کے لحاظ سے بہتر تھیں، قابل تعریف تھیں، اور اس مدرسے کے اساتذہ کی محنت کی غماس تھی۔ تقریر یا خطابت کیا چیز ہے؟ خطابت آپ جانتے ہیں کہ عربی کا لفظ ہے اور یہ خطابہ سے بنا ہے، اسی طرح تقریر بھی عربی کا لفظ ہے، اور یہ اردو زبان جانتے ہی ہیں آپ کہ یہ مختلف زبانوں کے الفاظ سے مل کر یہ زبان بنی ہے، جہاں اس میں فارسی کے بھی الفاظ ہیں، انگریزی کے بھی الفاظ ہیں، سنسکرت کے بھی الفاظ ہیں، اور بھی دنیا کی دیگر زبانوں کے الفاظ ہیں۔ اسی طرح ایک بڑا ذخیرہ اس میں عربی کے الفاظ کا بھی ہے، اور یہ ہر زبان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ صرف اردو زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو زبان افادے اور استفادے کے مرحلے سے نہ گزرتی ہو، یعنی وہ زبان دوسری زبانوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے اور خود دوسری زبانوں سے استفادہ کرتی رہتی ہے، بلکہ جو زبانیں اس مرحلے سے نہیں گزرتی وہ جمود کا شکار ہو جاتی ہیں اور وہ زبانیں مٹ جاتی ہیں۔
تو ایک زندہ زبان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ماحول اور گرد و پیش سے فائدہ اٹھائے اور اپنے اطراف کی زبانوں سے فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح اردو زبان کا بھی حال ہے۔ تو تقریر بھی عربی لفظ ہے، حالانکہ اس تقریر کے عربی میں مختلف معنی آتے ہیں۔ جدید دور میں تقریر کا لفظ عربی میں رپورٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، رپورٹ پیش کرنا، لیکن تقریر کا لفظ آپ کے اس پروگرام کے لیے جس معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ رپورٹنگ نہیں ہے، وہ ہے ثابت کرنا۔ قرر یقرر تقریرا، کسی بات کو ثابت کرنا، پیوست کرنا، داخل کرنا، اپنی رائے اور اپنے موقف کو پوری قوت کے ساتھ سامنے والے کے دل و دماغ میں اتارنا، یہ ہوتا ہے مطلب تقریر کا۔ یعنی مقرر جب کھڑا ہوتا ہے اسٹیج پر یا کہیں پر بھی یا ممبر پر، تو گویا وہ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ دعویٰ کرتا ہے، وہ دلیل پیش کرتا ہے، اسی لیے اس کو تقریر کہتے ہیں۔ اسی طرح خطابت کا لفظ بولا جاتا ہے، بلکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تعلیمی سرگرمیوں میں اور ثقافتی سرگرمیوں میں بزم خطابت کی تعبیر زیادہ عام ہے۔ تو خطابت بھی عربی کا لفظ ہے اور یہ خطابہ سے بنا ہے، اور خطابہ کے اصل معنی کیا ہے؟ میں یہ لفظ کی تشریح کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر لفظ کی صحیح تشریح آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے آپ جس کام کے لیے یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور جس کے لیے آپ اسٹیج پر آئے اس کی روح کو سمجھنا آپ کے لیے شاید آسان ہو جائے۔ تو خطابہ کے اصل معنی ہیں اصل لغوی معنی، اور میں اصل لغوی کے لفظ پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ ایک لفظ کبھی زمانے کی تبدیلی سے لفظ ایک معنی سے دوسرے معنی میں، دوسرے سے تیسرے معنی میں منتقل ہوتا ہے، اور کبھی جگہ کی تبدیلی سے لفظ کا معنی بدل جاتا ہے۔ لیکن لفظ اپنی ہزار شکل بدلے، لفظ اپنے ہزار پیرہن بدلے، لیکن اس کا ایک یا دو یا تین وہ اصل معنی ہوتے ہیں جس کے لیے اصلاً وہ لفظ پہلی بار وضع کیا جاتا ہے، یعنی اہل زبان پہلی بار اس لفظ کا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو خطبہ کے جو اصل لغوی معنی ہے وہ ہے طلب کی، طلب یعنی طلب کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنا، مانگنا، لینا، یہ ہے اصل خطابہ کے معنی۔ ورنہ آپ کے سامنے یہ شاید یہ بات آپ کی دلچسپی کے لیے مفید ہوگی کہ آپ نے پڑھا ہوگا اپنی کتابوں میں خطبون کے معنی مصیبت کیا ہے، پڑھا؟ آپ جانتے ہیں خطبون جمع خطوب کے معنی مصیبت کیا ہے، اور اسی سے خطیب ہے۔ تو کیا خطیب مصیبت ہوتا ہے؟ اگر آپ یہ سمجھیں کہ خطبون کے معنی مصیبت کے ہیں تو جو خطیب ہوتا ہے وہ واقعی سامعین کے لیے مصیبت ہوتا ہے؟ اچھا، اسی سے خطبتن ہے، اور قرآن شریف میں خطبتن کا لفظ آیا ہے۔ خطبتن کے معنی ہیں نکاح کے لیے، شادی کے لیے بات بڑھانا، یعنی کسی کا ہاتھ مانگنا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے الگ الگ زاویوں میں کہاں شادی کے لیے بات بڑھانا، پیشکش کرنا، اور کہاں مصیبت، اور کہاں یہ بزم خطابت۔ تو کیا ہے بیچ میں وہ کون سی کڑی ہے جو ان سب کو جوڑتی ہے؟ وہ ایک کڑی، وہ ایک زنجیر ہے، اور وہ ہے الطلب، کہ خطبہ کے اصل معنی ہے طلب۔ تو اب آپ جوڑ کر دیکھیے،
جب آپ نکاح کا پیغام بھیجتے ہیں تو آپ یا جو بھی انسان نکاح کا پیغام بھیجتا ہے تو وہ اس خاتون کا ہاتھ مانگتا ہے، رشتہ مانگتا ہے۔ اب خطبون کے معنی مصیبت، تو مصیبت میں کیسے طلب کا معنی پایا گیا؟ اس لیے کہ مصیبت وہی ہوتی ہے جو مصیبت زدہ کو ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ کہاں ہے، ذرا میں اس کو مصیبت کا شکار بناؤں۔ تو گویا مصیبت کہتے ہی اس کو ہے جو انسانوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے، اسی لیے اس کو خطبون کہا گیا۔ اب خطیب کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ خطیب جب کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ مانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ کو اس بات پر عمل کرنا ہے۔ وہ مطالبہ کرتا ہے، سامعین سے مطالبہ کرتا ہے، وہ جمہور سے مطالبہ کرتا ہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہی بات درست ہے، وہی برحق ہے اور آپ کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اسی سے خطابت کی جو اصطلاحی تعریف ہے، لغوی معنی تو میں نے آپ کو بتایا، اب خطابت کی اصطلاحی تعریف ہے اقناع الجمہور واستمالۃ القلوب۔ اقناع الجمہور واستمالۃ القلوب، جمہور یعنی سامعین کو مطمئن کرنا عقلی لحاظ سے، سامعین کو مطمئن کرنا اس کی نفسیاتی لحاظ سے، سامعین کو مطمئن کرنا اس کے دل کو مطمئن کرنا، واستمالۃ القلوب، اور دل کو اپنی طرف موڑ لینا، یعنی اپنی خطابت کے جوہر سے، اپنی دلیل سے، اپنے دعوے سے، اپنی آواز سے، اپنے اسلوب سے، اپنی پیشکش سے، اپنی ادا سے اپنی بات کو اس طرح پیش کرنا کہ سامعین کو اپنی بات کے لیے اس طرح قائل کر لینا کہ اگر خطیب کہے کہ اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اگر خطیب کہے کہ بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جائے۔ گویا وہ ایک جادو کر دے سننے والے پر وہ جادو کر دے۔ اسی لیے حدیث نبوی میں بیان کو ساحری کہا گیا ہے، یعنی بعض تقریریں ایسی ہوتی ہیں جو اس طرح وہ تقریریں سامعین کے دل و دماغ پر حکومت کرتی ہیں اور انہیں اپنا اسیر بنا لیتی ہیں، جیسے جادو انسان کے سر پر چڑھ کر بولتا ہے اور اس کو اپنے بس میں کر لیتا ہے۔ تو یہ ہے خطابت اور یہ ہے تقریر۔ آج کا یہ پروگرام خطابت کا پروگرام تھا، تقریر کا پروگرام تھا۔ یاد رکھیے، خطابت یا تقریر کے دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے تقریر کا تیار کرنا اور دوسرا مرحلہ ہوتا ہے تقریر کو پیش کرنا۔ ایک مرحلہ ہے اعداد الخطبہ اور دوسرا مرحلہ ہے القاء الخطبہ۔ تو تقریر کو تیار کرنا، اس مرحلے کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ ضوابط ہیں کہ تقریر کیسے تیار کی جاتی ہے، کس طرح تقریر میں جو موضوع ہے آپ کا اس میں تمہید کیا ہوگی، اس موضوع میں، اس تقریر میں اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہوگا جس کو سننے موضوع کہتے ہیں وہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا، اور اس موضوع یعنی آپ کی تقریر کا کلائمیکس کیا ہوگا، یعنی اختتام کیسا ہوگا، یہ سب تعلق رکھتا ہے تقریر کے تیار کرنے کے مرحلے سے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم اس مرحلے میں ہیں جب خود تقریر ہم تیار نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس طرح کے جو درجات کے طلباء ہیں وہ اساتذہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں یا کتابوں سے ان کو رہنمائی ملتی ہے یا کسی اور سورس سے وہ تقریر حاصل کرتے ہیں۔ تو جو پہلا مرحلہ ہے تقریر کے تیار کرنے کا، اس مرحلے میں ہم ابھی داخل نہیں ہوئے، لیکن جو دوسرا مرحلہ ہے اور وہ تقریر پیش کرنا، اس میں تو ہم یہاں پر ہم سے وہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم اس مرحلے میں داخل ہوں اور تقریر کو پیش کرنے کا فن اور ہنر سیکھیں۔ اور اسی لیے یہ اسٹیج یہاں پر اساتذہ اور مدرسے کے ذمہ داران سجاتے ہیں۔ تو تقریر کے پیش کرنے کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ وہ اہم
اصول اور کچھ اہم ضوابط جو ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو اسٹیج پر آئے، تبھی اس کی تقریر میں حسن پیدا ہوگا، نکھار پیدا ہوگا، اور تبھی وہ اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے جو میں نے خطابت کی اصطلاحی تعریف کی کہ سامعین کو مسحور کرنا اور انہیں اپنے دام میں، اپنے نظر، اپنی دلیل، اپنی عقل اور اپنے استدلال اور اپنے دعوے کے دام میں اور اس دائرے میں گھسیٹ لانا، تبھی وہ یہ مقصد حاصل کر سکتا ہے۔ کیا ہے وہ اصول؟ اسٹیج پر آنے کے بعد جو القاء الخطبہ کا مرحلہ ہے، نمبر 1 سب سے پہلا اصول اس کا یہ ہے کہ جب خطیب یہاں آئے اور یہاں آنے سے پہلے اس کے اندر دل اور دماغ کی مضبوطی ہو، جس کو عربی میں رباطۃ الجأش کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے یہ اصول، یہ اصل الاصول ہے، یعنی تمام ضوابط ایک طرف، لیکن اگر کہا جائے کہ اس میں سب سے بڑا ضابطہ کیا ہے ایک خطیب کو خطیب بنانے کے لیے اور ایک کامیاب تقریر کو پیش کرنے کے لیے، تو سب سے بڑا جو اس کا ضابطہ ہے اور بنیادی ہے، کلیدی ضابطہ، وہ یہ ہے کہ جب خطیب یہاں آئے بلکہ اس سے پہلے سے اس کا دل اور دماغ مضبوط ہو، اعتماد ہو، اس کو جس کو کانفیڈنس کہتے ہیں، خود اعتمادی ہو۔ یاد رکھیے تھوڑا سا فرق ہے خود اعتمادی میں، یعنی کانفیڈنس میں، اور اوور کانفیڈنس میں۔ میں اوور کانفیڈنس کی دعوت نہیں دے رہا ہوں آپ کو اور اس کی طرف نہیں بلا رہا ہوں اور اس میں مبتلا ہونے کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ غلط ہے، پھر انسان غلطی کا شکار ہوتا ہے اور ناکام ہوتا ہے۔ میں کانفیڈنس کی بات کر رہا ہوں، خود اعتمادی کی۔ اور خود اعتمادی کیا ہے؟ جب آپ خود اعتماد ہوتے ہیں، آپ میں سے ہر شخص کو یہ تجربہ ہوگا کہ وہ ڈر رہا ہے، اس کے کبھی پاؤں میں تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کبھی آتا ہے تو اس کا دماغ ایسا لگتا ہے جیسے ہواؤں میں اڑ رہا ہے اور سمجھ نہیں آتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے نتیجے میں اس کے دماغ کا اور اس کی زبان کا جو کنیکشن ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ اپنی بات کو اس چکر میں رہتا ہے کہ کس طرح میں اس اسٹیج سے باعزت طریقے سے واپس چلا جاؤں، بس یہ سوچتا ہے۔ اس میں حسن پیدا کرنا، اس کو جاذب بنانا، پرکشش بنانا، اس میں رعنائی اور نکھار لانا، یہ تو بات کی بات ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کس طرح میں اس اسٹیج سے باعزت طریقے سے چلا جاؤں، اسی میں اس کا پورا وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن اگر کانفیڈنس ہو، اور وہ کانفیڈنس یہ ہو کہ میں اس وقت مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ یاد رکھیے بڑائی اچھی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ میں تکبر کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں، خود اعتماد ہو سکتے ہیں کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ اس وقت میں یہ جو سامعین ہیں ان میں سے سب سے بڑا میں ہوں، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ برحق کوئی بات نہیں ہے، اور یہ سب جو سننے والے ہیں وہ سب میری باتوں کے منتظر ہیں۔ تو جب یہ کیفیت آپ کے اندر پیدا ہوگی تو ایک خود اعتمادی پیدا ہوگی، اور پھر اس کے بعد نہ آپ بھولیں گے، نہ غلطی کریں گے، نہ اٹکیں گے، اور دوسری پریشانیاں غائب ہو جائیں گی۔ تو نمبر 1 میں اختصار کے ساتھ 2-3 پوائنٹ بھی بیان کروں گا۔ اور دوسری بات کہ جب آپ خود اعتماد ہو گئے تو اب آپ اپنے آواز کے آپ اس کے لب و لہجے پر اور آواز کے ردھم پر اور اس کے سرگم پر آپ غور کریں کہ آپ کہاں پر اپنی آواز کو کس طرح ادا کر رہے ہیں۔ بہت سے خطیب ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک لیکچر ہو اور آپ کو بتایا جائے، لیکن بہت سے خطیب ایسے ہوتے ہیں آئے اور آتے ہی ایسا لگتا ہے جیسے موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو گئے، اور بہت سے خطیب ایسے ہوتے ہیں جب آئے تو ان کا جو ٹیمپو لو رہا وہ لو ہی رہا آخر تک۔ بہت سے لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ پہلا پیراگراف آہستہ بولنا ہے اور اس کے بعد بیچ والا پیراگراف زور سے بولنا ہے اور آخری پیراگراف آہستہ بول کر کے ختم کر دینا ہے۔ یہ سب کچھ نہیں، آواز کا آپ کے ساؤنڈ ردھم اس کا تعلق
آپ کی تقریر سے ہے، تقریر کے جملوں سے ہے کہ آپ کے جملے یقیناً ابتدا نارمل انداز میں ہوگی اور اختتام بھی نارمل انداز میں ہوگا، لیکن اس کے بیچ میں کہاں آپ کا جملہ سوالیہ ہے، کہاں پر آپ کا جملہ انکاری ہے، کہاں آپ کے جملے میں تعجب ہے، کہاں آپ کا دعویٰ ہے، کہاں آپ کی دلیل ہے، سب کے لحاظ سے آواز کا جو زور ہے اور اس کا جو زیر و بم ہے اور اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بدل جائے گا۔ تو یہ دوسری چیز، لیکن یہ کب اس پر آپ کنٹرول کر سکیں گے؟ جب پہلی چیز آپ کو حاصل ہوگی، اور وہ ہے کہ آپ کے اندر خود اعتمادی ہو، دل و دماغ مضبوط ہو۔ اور تیسری چیز کہ جب آپ تقریر کر رہے ہوں، اور یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس میں ہم سب مبتلا رہتے ہیں، کہ آپ کے جسم کے حرکات وہ کیا کہتے ہیں، یاد رکھیے وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ آپ اپنی کس بات پر اپنے جسم کے، مثلا ہاتھ کو آپ کہاں ہلاتے ہیں، آپ کے چہرے کا ایکسپریشن کیا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، اس کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ بہت سے خطیب ایسے ہوتے ہیں بیچارے کہ وہ آتے ہیں، میں نے دیکھا بہت سے خطیبوں آتے ہیں اسٹیج پر، جب وہ تقریر شروع کرتے ہیں تو ان کی جسم کی ایک حرکت شروع ہوتی ہے، وہ ہے یہ ایسے کرنا اور ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، اور پوری تقریر اسی حرکت میں گزر جاتی ہے۔ اس کا اثر آپ تو اس چیز کو محسوس نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ سمجھ رہے ہیں، وہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں یہاں مقابلے میں آیا ہوں، لیکن جب آپ عوام میں جائیں گے تو اس کا غلط اثر پڑے گا۔ تو صحیح جگہ پر صحیح اشارہ کرنا اور اپنے جسم کے صحیح حرکت کو ظاہر کرنا اور اپنے چہرے کے صحیح ایکسپریشن کو پیش کرنا، یہ آپ کی بات کو مؤثر بناتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ یہ زمین اور یہ آسمان، تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں، حالانکہ اس میں اور بھی بہت کچھ ہے، مثلا الفاظ کی ادائیگی، مثلا اعراب یعنی تذکیر و تانیث، مثلا کہ کہیں پر اٹکنا، اگر آپ اٹکتے ہیں تو اس کو کیسے دور کریں، یہ سارے وہ موضوعات ہیں جو القاء سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقاعدہ یہ فن ہے۔ جب اس کو آپ سمجھیں گے تو آپ اپنی خطابت پر کنٹرول حاصل کر سکیں گے۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے بتایا، یہ تمام اصول و ضوابط آپ کو وہ خطیب بنائیں گے جو خطیب فنکار ہوتا ہے، جو خطیب فنکار ہوتا ہے، یعنی ایکٹر ہوتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے اس مدرسے کا اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا، بلکہ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے تمام مدارس کا، بلکہ دنیا کے وہ تمام مدارس جو صحیح بنیادوں پر اور صحیح نیتوں پر قائم کیے گئے ہیں، ان میں اس طرح کی سرگرمیوں اور اس طرح کے پروگراموں کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ ایسے خطیب پیدا کیے جائیں جو صرف فنکار ہو، جو صرف ایکٹر ہو۔ یاد رکھیے، اگر خطیب صرف فنکار ہوا، جو صرف زبان کا دھڑی ہو اور زبان کا غازی ہو اور وہ کردار کا غازی نہ ہو، تو پھر اس کی خطابت کا جو وہ اصل مقصود ہے، ٹارگٹ ہے، اور وہ ہے سامعین کو متاثر کرنا اور ان کو اپنے جادو میں ان کو جادو کے دائرے میں لے آنا اور ان کے سر پر چڑھ کر بولنا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گھڑی اور دو گھڑی کے لیے وہ فنکار خطیب یہ اس پر قابو پا لے اور سامعین اور جمہور کو اپنی گرفت میں لے لے، لیکن بہت جلد اس کی یہ فنکاری کھل جائے گی اور وہ ایکٹر ثابت ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اصول ضروری ہیں، لیکن یہ اصول صرف فنکار بناتے ہیں، ایکٹر بناتے ہیں، فیکٹر نہیں بناتے، حقیقی خطیب نہیں بناتے۔ اور حقیقی خطیب وہی ہوتا ہے جو اپنی بات کو اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، وہ خطیب جو گھنٹوں کی تقریر کرتے ہیں لیکن ان کے گھنٹوں کی تقریر کا وہ اثر نہیں ہوتا جو کبھی کبھار ایک جملہ وہ کام کر دیتا ہے جو کئی گھنٹوں کی تقریر نہیں کرتا۔ آپ نے مختارات میں پڑھا ہوگا کہ ایک سبق ہے، کتاب یموت عن کتائب، کہ ایک تحریر، ایک خط جو ایک پورے لشکر کا کام کر جاتا ہے اور کر گیا، اسی طرح کبھی کبھار ایک
کوئی جملہ اگر وہ دل سے نکلے، چاہے وہ خطیب نہ ہو، چاہے وہ ایکٹر نہ ہو، چاہے وہ فنکار نہ ہو، لیکن اس کا ایک جملہ اگر دل کی آگ کے ساتھ، آگ کے شعلوں سے لپٹ کر نکلتا ہے تو سامنے والے کو جلا دیتا ہے اور سامنے والے کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ تاتاری قوم یہ وہ قوم ہے جو مسلمانوں کی فاتح رہی تلوار سے اور سیاست کے میدان میں، اور کیا کیا نہیں ہوا تاریخ سے شاید آپ واقف ہوں، اور نہیں تو آپ کو پڑھنا چاہیے کہ تاتاریوں نے کیا کیا نہیں کیا، لیکن یہ قوم مفتوح بنی، مغلوب ہوئی۔ اسلام نے انہیں مفتوح بنایا اور مغلوب کیا۔ جانتے ہیں کس چیز نے انہیں مفتوح کیا اور مغلوب کیا؟ کیا کسی عبقری کے کتاب میں اور اس کے قلم شاہکار میں، یا کسی مقرر کی تقریر اور خطیب کی خطابت میں؟ نہیں، ایک درویش کے ایک جملے نے کایا پلٹ دی اور تاریخ کے دھارے کو بدل دیا۔ اور وہ جملہ کیا تھا؟ حضرت مولانا علی میں رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک شہزادہ تاتاری شہزادہ ایک شکارگاہ میں شکار کھیل رہا تھا، اور شکارگاہ اس میں ممانعت تھی کہ کوئی اجنبی نہ آنے پائے۔ ایک درویش کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا، نماز کا وقت ہوا، اس درویش کے خادم نے اذان دی تو اس شہزادے نے ڈھونڈوایا اور گرفتار کر کے بلوایا اس درویش کو، اور شکار کے لیے جو جاتا ہے ساتھ میں کتا بھی ہوتا ہے، تو شہزادے نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ تم بہتر یا یہ کتا بہتر؟ تو اس درویش نے جو جملہ کہا، اس جملے نے اس کے دل کو چھلنی کر دیا اور دل کو چیر کر رکھ دیا۔ اس نے کہا یہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہوا، تو میں اس کتے سے بہتر، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا تو یہ کتا مجھ سے بہتر۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے اس کے دل و دماغ میں ایک زلزلہ برپا کر دیا، اور پھر اس کی تاریخ ہے، میں آگے نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے، کہ کس طرح اسی جملے کے زیر اثر بعد میں اس نے اسلام قبول کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ اور اس کے علاوہ بھی دوسرے خطوں میں اور دوسرے تاتاری جو سردار تھے انہوں نے بھی اسلام پہلے سے قبول کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن یہ واقعہ اہمیت رکھتا ہے اس بات میں کہ وہ قوم جو مسلم دنیا کی فاتح تھی، وہ قوم مفتوح بنی اسلام کی ایک جملے سے۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ایک صحابی حضرت حرام بن ملحان، وہ جنگ میں شریک ہوئے، دشمن نے نیزہ مارا اور نیزہ جسم سے پار ہوا، پیٹ میں لگا اور دوسری طرف نکلا، خون کا ایک دریا تھا اور ایک سیلاب تھا جو رواں ہوا۔ خون جب نکل رہا تھا اور وہ زمین پر گر رہے تھے تو ان کے منہ سے کچھ آواز آ رہی تھی۔ وہ دشمن، وہ قاتل، اس نے سر کام لگایا کہ کیا کہہ رہا ہے، تو منہ سے ان کے نکلتے ہوئے الفاظ تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ شخص لرز گیا کہ کیا بات ہے، یہ کون سی کامیابی ہے کہ تو مر رہا ہے، خون دیکھو زمین پر گر رہا ہے، یہ کون سی کامیابی ہے؟ اس کو ایک بے چینی، بے قراری پیدا ہوئی۔ اس نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا مطلب تھا۔ جب ان کو بتایا گیا، اس کو بتایا گیا کہ یہ کامیابی کون سی کامیابی ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ کون سی کامیابی ہے، تو پھر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اسلام میں داخل ہوا۔ کیا کوئی لٹریچر، کیا کوئی کتاب، کیا کوئی تقریر، ایک جملہ، لیکن یہ وہ جملہ ہے جس پر عمل کی گواہی ہے، عمل کی شہادت ہے۔ یہ صرف گفتار نہیں ہے، اس پر کردار کیا ثبوت ہے، اس نے وہ اثر کر دکھایا۔ آپ کو یاد ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس آ رہے ہیں، درخت کے نیچے آپ سو گئے اور آپ کی آنکھ لگی، تلوار آپ نے لٹکا دی، ایک کافر آیا اس نے تلوار اتاری اور آپ کے اوپر سونت لی۔ اس زمانے میں تلوار سونتنا ایسے ہی ہے جیسے آج آپ کے کوئی کلپٹی پر پستول رکھ کے کوئی بندوق آپ کے سامنے تان لے۔ اس نے جب تلوار سونتی، اللہ کے رسول کی آنکھ کھلی تو اس نے پوچھا، آپ نے پڑھا کہ کون بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے ایک لفظ کہا، اللہ۔ اس اللہ میں جو اعتماد تھا، جو توکل تھا، جو اللہ کے رسول بحیثیت رسول اور بحیثیت نبی اس لفظ میں جو کشش تھی، اس کشش کا انجام یہ ہوا کہ وہ جو تلوار سوتے ہوئے کھڑا ہے وہ ایسا مرعوب ہوا کہ اس نے اللہ کے رسول سے معاہدہ
اور تیسرے واقعے میں جملہ صرف ایک لفظ ہے لیکن کارگر ہے. کیوں کارگر ہے؟ اس لیے کہ یہ جو الفاظ جن کے منہ سے ادا ہوئے وہ ایکٹر نہیں تھے، وہ سچے لوگ تھے، کردار کے غازی تھے. تو اس اسٹیج کا مقصد صرف فنکار بنانا نہیں ہے، اس کا مقصد وہ عظیم مقصد ہے جس عظیم مقصد کو شہادت علی الامہ سے تعبیر کیا گیا ہے. لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ اگر مقصد وہی عظیم مقصد ہے، یعنی نبوت کے مشن کو لے کر آگے بڑھنا، جس کو قرآن میں شہادت کہا گیا ہے، جس کو قرآن میں اخراج للناس کہا گیا ہے، جس کو قرآن میں ولتکن منکم امۃ کہا گیا ہے، جس کو قرآن میں فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ کہا گیا ہے، جس کو حدیث میں کہا گیا یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، اور جس کو حدیث میں کہا گیا ان اللہ یبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها امر دینها. یہ ہے وہ مشن جو ان مدرسوں کا مشن ہے اور اس اسٹیج کا مشن ہے. اگر یہی مشن ہے تو ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں آخر میں کہ جو ہم نے تقریر کا اسلوب ایک زمانے سے جو چلا آ رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، جو آواز کا آہنگ، جو اسلوب اور جو ہمارے پیش کرنے کا انداز، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اگر ہمارا مشن وہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج زمانہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. آپ کو یہاں پر 2 منٹ کا 3 منٹ کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ 1 مہینے سے تیار ہوتے ہیں، پھر بھی آپ کی تقریر ناقص رہ جاتی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں جس مشن کے لیے آپ تیاری کر رہے ہیں وہاں آپ کو کوئی موقع نہیں دیا جائے گا کہ 1 مہینے کی آپ تیاری کر کے آئیے، بلکہ آپ کو برجستہ آپ سے سوال ہوگا اور ٹائم دیا جائے گا آپ کو 30 سیکنڈ کا، 20 سیکنڈ کا. ظاہر ہے جب 3-4 منٹ میں اور مہینوں کی تیاری کے بعد بھی آپ کا مضمون نامکمل رہتا ہے، آپ کی تقریر نامکمل رہتی ہے، تو وہاں پر جب برجستہ سوال ہو اور 30 سیکنڈ تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ کیا آپ اس میں تمہید میں لگ جائیں گے؟ کیا آپ اس میں آواز کے آہنگ میں لگ جائیں گے؟ اس وقت کس لاجیکل انداز میں، مدلل انداز میں، پرسکون انداز میں کس طرح آپ اپنی بات پیش کر سکیں گے؟ یہ وہ دور ہے جس میں زمانہ داخل ہو رہا ہے. تو ہمیں اپنے منہج کو بدلنے کی ضرورت ہے، اسلوب کو بدلنے کی ضرورت ہے، علمیت کو لانے کی ضرورت ہے، عقلیت کو لانے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے پروگرام کو ہمیں اپنے اصل مشن کے لیے کارآمد اور ثمر آور بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.